وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، آج کی یہ تقریب سعید میرے بھائیوں نے اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کی روح کو ایصال ثواب کے لیے منعقد کی ہے۔ ایصال ثواب کی تقریب کے موقع پر محافل میلاد کا انعقاد کرنا، یہ دو بنیادی مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آنے والے معزز مہمانوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا تذکرہ سنایا جائے، اور یہ تذکرہ کبھی قرآن کی شکل میں، کبھی منظوم کلام کی شکل میں، اور پھر نثر میں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والے معزز مہمانوں کو شمائل مصطفی کا پتہ چلے۔ اور شمائل مصطفی کس کو کہتے ہیں؟ حضور کے وجود مسعود کا جو حسن ہے، جو جمال ہے، جو حضور کے اعضائے بدن کا تناسب ہے، اور جو حضور کا ظاہری حسن ہے، اس کو شمائل مصطفی کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ سنایا جاتا ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سیرت کا بھی بتایا جائے، کیونکہ سیرت اور صورت ملتی ہے تو میلاد مصطفیٰ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تنہا شمائل بھی میلاد مصطفیٰ نہیں ہے، اور تنہا سیرت بھی میلاد مصطفیٰ نہیں ہے۔ اگر سیرت کو جدا کر دیا جائے شمائل سے تو پھر بھی میلاد مصطفیٰ نہیں بنتا، اور اگر شمائل کو سیرت سے جدا کر دیا جائے تو پھر بھی میلاد مصطفیٰ نہیں بنتا۔ جب دونوں کو جوڑا جائے تو پھر شمائل اور خصائل کے جوڑ کا نام میلاد مصطفیٰ ہے۔ لہذا تقاضا اب کیا ہوا کہ جہاں ہم حضور کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ سنتے ہیں، وہاں ہم ساتھ حضور کی سیرت کو بھی ملا لیں، اور جب سرکار کی سیرت کا بیان آتا ہے تو پھر اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں بحیثیت مسلمان ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کو ہم کتنا راضی کر رہے ہیں۔ اصل جو بنیادی ہماری منزل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس رسول کو راضی کتنا رکھتے ہیں۔ ہم صحابہ کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم اپنی محبتوں کا اظہار صحابہ کے لیے کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کے فرمودات تو ایک طرف تھے، حضور کی خواہشات کا بھی احترام کیا کرتے تھے۔ حضور کی خواہشوں کا بھی احترام صحابہ کس قدر کرتے تھے؟ میرے آقا مدینہ پاک کی گلیوں میں نکلے تو ایک بڑا خوبصورت گھر دیکھا جو قبہ نما تھا اور بڑا خوبصورت تھا، دیکھنے میں بڑا دل عزیز لگ رہا تھا۔ میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ عرض کیجئے حضور یہ فلاں انصاری صحابی کا گھر ہے۔ اچھا انہوں نے یہ نیا بنایا؟ جی حضور یہ نیا تعمیر کیا ہے، اور بڑی پنجابی میں رینج سے بنایا ہے، بڑی محبت سے بنایا ہے یہ رہنے کے لیے۔ لیکن حضور نے اس گھر کو ناپسند فرمایا، آقا کریم نے اس گھر کو ناپسند فرمایا۔ اب یہ تذکرہ مالی کے گھر تک نہیں پہنچا، یہ حضور نے جو صحابہ ساتھ ہیں ان سے کیا۔ اب جو ساتھی صحابہ تھے انہوں نے بتا دیا ان کو، جو صاحب خانہ تھے،
کہ آج اللہ کے رسول اس گلی سے گزرے ہیں، تمہارا گھر دیکھا اور حضور نے اس گھر کو ناپسند فرمایا۔ 3 دن کے بعد حضور پھر اسی گلی سے گزرے تو وہ گھر نہیں تھا، وہاں خالی پلاٹ تھا، وہاں کوئی گھر نہیں تھا۔ 3 دن کے بعد وہاں خالی پلاٹ تھا۔ پوچھا وہ گھر کدھر گیا؟ حضور انہوں نے گرا دیا۔ فرمایا اسے بلاؤ میرے پاس۔ اس صحابی رسول کو بلایا گیا، پوچھا گیا یہ گھر کیوں گرایا؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، جس گھر کو آپ ناپسند کریں اس میں رہوں یہ ہو نہیں سکتا۔ اس گھر کو آپ ناپسند فرمائیں اور میں اس گھر میں قیام کروں، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے میں نے وہ گھر گرا دیا ہے۔ صاحبو ناراض مت ہونا۔ آج ہمارے کتنے کرداروں سے حضور ناراض ہوتے ہوں گے؟ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم کاروبار کرتے ہوئے دھوکہ دیتے ہیں، جب ہم گھٹیا مال عمدہ کر کے بیچتے ہیں، جب صبح و شام اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو ترشواتے ہیں، منڈواتے ہیں، جب ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، جب ہم رشتوں کا تقدس نہیں کرتے، جب ہم چھوٹے بڑے کا احترام نہیں کرتے، جب ہم 1 کروڑ کا گھر بنا کر اس لیے کہ میرے گھر کی دیواروں پر مٹی نہ پڑے اپنے گھر کے سامنے ایک بلند و بالا سپیڈ بریکر بنوا لیتے ہیں اس لیے کہ میرے گھر کا حسن خراب نہ ہو، اور وہاں کوئی گرے یا وہاں کوئی مرے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمارے ان کاموں سے رسول کا دل کتنا دکھتا ہوگا؟ حضور سے محبت کے لیے صرف محفلیں رہ گئی ہیں، حضور سے محبت کے لیے صرف اگٹ رہ گیا ہے، حضور سے محبت کے لیے صرف اتنا رہ گیا کہ ہم 1-2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ایک محفل کا انعقاد کریں اور وہاں پیشہ ور نعت خوانوں کو بلا کر ان پر دولت لٹا کر پھر ہم سمیٹیں اور گھر بیٹھ جائیں اور کہیں میں نے محبت کا اظہار کر دیا ہے۔ نہیں، محبت کا اظہار اس کا نام نہیں ہے۔ محبت کا اظہار یہ ہے کہ تو کھڑا ہو 1000 بندے کے درمیان بھی، تجھے بتانا نہ پڑے تو غلام رسول ہے، ہزاروں میں لوگ ڈھونڈ کر لے آئیں کہ یہ غلام رسول ہے، ہزاروں میں تو تنہا نظر آئے کہ تو رسول اللہ کا غلام ہے۔ محبت اس کا نام ہے۔ اظہار محبت معنی محفل سے ہو جاتا ہے، لیکن قیام محبت کردار سے ہوگا، اور اسلام قیام محبت کا مطالبہ کرتا ہے، اظہار محبت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ صحابہ کرام اس لیے حضور کی خواہشات پر بھی نظر رکھا کرتے تھے۔ اچھا ذرا تصورات کی دنیا میں آنا۔ ایک صحابی ہیں عارصہ بن نعمان ان کا نام ہے، امیر ہیں، صاحب ثروت ہیں، مال والے ہیں، مدینہ مسجد نبوی سے ذرا دور ان کا گھر ہے۔ اب مسجد نبوی کے آس پاس جگہ ڈھونڈ رہے کہ کوئی جگہ ایسی مجھے مل جائے کہ میں اپنا گھر ایسی جگہ بنانا چاہتا ہوں جہاں ہر وقت میں اپنا دروازہ کھولوں تو رسول اللہ کا دیدار ہو جائے مجھے۔ حضور جب گزریں میں دروازے کی آہٹ میں بیٹھا ہوں اور چھیٹ سے میں اپنے آقا کو دیکھتا رہوں۔ وہ موقع آیا، عارصہ بن نعمان کو پلاٹ مل گیا۔ کہاں ملا؟ جہاں حضور کی ازواج مطہرات کے گھر تھے، جو حجرے تھے، ان حجروں کے ساتھ عارصہ کو پلاٹ مل گیا۔ پلاٹ خرید لیا، مکان بنا لیا، مکان مکمل ہو گیا۔ اب عارصہ اس مکان میں شفٹ ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ادھر کیا ہوا؟ حضرت علی کی شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سے شادی ہو گئی۔ اب حضرت فاطمہ کا گھر جو حضرت علی کا گھر تھا وہ مسجد نبوی سے دور تھا، اور میرے آقا ہر روز اپنی شہزادی کے گھر شہزادی کو ملنے آیا کرتے تھے۔ اب حضور کو ہر روز سفر کرنا پڑتا۔ ایک دن سرکار نے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا، ابو بکر اگر فاطمہ کو مسجد کے قریب کوئی گھر مل جائے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی کہ میں روز فاطمہ کے ہاں جاتا ہوں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب یہ بات حضور اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان ہوئی ہے۔
لیکن ابو بکر صدیق نے یہ بات مدینہ کی فضاؤں کو دے دی، ابو بکر صدیق نے یہ بات مدینہ کی فضاؤں کو دے دی۔ ہوا کے کسی جھونکے نے یہ آواز اٹھائی اور حارثہ کے کان میں ڈال دی کہ حارثہ، اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ ہو جائے۔ اب اپنی خواہش کے لیے گھر بنایا تھا، پتہ چلا بھاگے ہوئے آگے، حضور میں اپنا گھر فاطمہ کو دیتا ہوں، میں اپنا گھر فاطمہ تو زہرا کو دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا حارثہ یہ گھر تو نے اپنے لیے نہیں بنایا تھا۔ عرض کی حضور اپنے لیے بنایا تھا، لیکن حضور بنایا کس لیے تھا؟ آپ کی زیارت کروں گا، اور زیارت کے مقصد کیا تھا؟ میں آپ کے قریب رہ کر آپ کی خواہشات کو جاننا چاہتا تھا۔ حضور جب خواہش میرے قریب آ گئی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ یہ گھر پسند کرتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، تو حضور یہی تو میرا مقصد تھا، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، میں گھر آپ کو دے رہا ہوں۔ صحابہ اس حد تک حضور کی خواہشات پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس حد تک۔ ایک عربی ہیں، دیہاتی صحابی ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، کوئی ہفتے بھر 15 دن بعد مسجد نبوی میں آتے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، ابھی پوری تعلیمات اسلام سے روشنی نہیں لی ہے، چونکہ دور رہتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں، اس لیے ابھی پوری اسلام کی تعلیمات ان تک نہیں پہنچی ہیں۔ آئے تو اپنے ایک انداز دکھانے کے لیے اپنے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گئے، سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گئے۔ اب ہوا کیا؟ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حضور تشریف فرماتے، سرکار کی نظر کرم ان کے ہاتھ پر پڑ گئی، دیکھا اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، آگے بڑھے، سلام عرض کیا، میرے آقا نے اپنا چہرہ انور دوسری طرف موڑ لیا، پھر آگے بڑھے، حضور السلام علیکم، میرے آقا نے پھر چہرہ آگے کی طرف موڑ لیا۔ اب جب تیسری مرتبہ سلام کے لیے آگے بڑھے نا، تو جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا تو جانتا نہیں ہے اللہ کے رسول بار بار چہرہ انور موڑ رہے ہیں، حضور تو اس سے ناراض ہیں، اس لیے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ وہ آگے بڑھے، اب سلام نہیں کیا، بغیر سلام کیا عرض کرتے ہیں حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا ہاں ناراض ہوں۔ حضور میں نے کیا کیا؟ فرمایا میں تیرے ہاتھ کی انگلی کو جہنم میں جلتا دیکھ رہا ہوں، تیرے ہاتھ کی انگلی کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جلتا ہوا۔ اچھا حضور کیوں؟ تجھے پتہ نہیں ہے اسلام مرد کو سونا منع کرتا ہے اور تو نے سونا پہنا ہوا ہے؟ فوراً بھاگے، انگوٹھی اتاری، مسجد نبوی کے باہر جو راستہ تھا اس پر پھینک کر پھر واپس آ گئے، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، مجلس میں بیٹھ گئے۔ اب مجلس چلتی رہی، حضور کا دربار جب برخاست ہوا، جب مجلس ختم ہوئی، صحابہ نے ان کو پکڑ لیا، کہا انگوٹھی کدھر ہے؟ کہا باہر پھینک آیا ہوں۔ کہا دیکھو اللہ کے رسول نے پہننے سے منع فرمایا نا، گھر رکھنے سے منع تو نہیں نا فرمایا، انگوٹھی اٹھاؤ گھر لے جاؤ، خود نہ پہننا، اپنی بیگم کو گفٹ کر دو، اپنی بچی کے لیے رکھ لو، کل جب اسے بیانے لگو گے یہی انگوٹھی تڑوا کر بیٹی کا زیور بنا لینا، اور اگر یہ بھی پسند نہیں ہے اٹھاؤ اسے ابھی بازار بھیج آؤ کسی سنار کے پاس اور اس سے اپنے گھر کا سودا سلف خرید لو۔ اس صحابی نے جو مسجد میں کھڑے ہو کر جملہ کہا نا، ایمان والو تمہارے ایمان کے لیے وہ جملہ ہی کافی ہے، کہا سنو یہ سونے کی انگوٹھی اگر 1 کروڑ کی بھی بکے، لیکن جس کو میرے رسول نے ناراضگی سے دیکھ لیا میں نہیں اٹھاؤں گا، اس کو میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اور پھر نہیں اٹھائی، نہیں اٹھائی۔ آج میں کلمہ گو ہوں، آج میرے چہرے پر آدھی داڑھی بھی ہے، آج میں بڑا اپنے آپ کو رسول کا محب کہتا ہوں، نعرہ رسالت بھی لگاتا ہوں، اور لیکن جب ہم شادیوں پر جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو دلہا بھائی ہوتے ہیں انہوں نے سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، سونے کی انگوٹھیاں پہن رہی ہوتے ہیں۔ اور میں نے 1-2 مرتبہ دوستوں کو کہا، میں نے کہا بھائی اگر آپ نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں نا انگوٹھی اتاریں، آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، میں آپ کا نکاح پڑھانے لگا ہوں، یہ کیسے نکاح ہو جائے گا؟ ایک طرف سنت رسول ہے اور دوسری طرف مخالفت رسول ہے، دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، سنت اور مخالفت رسول یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ نکاح پڑھنا ہے تو پہلے انگوٹھی اتارو پھر نکاح پڑھتے ہیں،
تو مجھ سے گھر والے ناراض ہونے لگے، مولانا صاحب آپ سختی کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سختی نہیں ہے، یہ رسول سے رشتہ جوڑنا ہے، اس کو سختی نہیں کہتے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اور تعلق صرف نعروں سے نہیں جڑتا ہے، تعلق عمل سے جڑتا ہے، تعلق سیرت سے جڑتا ہے، دعوے سے نہیں تعلق جڑتا کہ میں دعوے دار ہوں۔ میں کہتا ہوں میں حضور کا غلام ہوں، اور ہر جگہ کوئی مجھے کہے تیرے کلمے کا میں اعتبار نہیں کرتا، میں گریبان سے پکڑ لیتا ہوں، لیکن کیا میں حضور کا کیسا غلام ہوں؟ دھوکے سے سامان بھی بیچ جاتا ہوں، جھوٹ بھی بول لیتا ہوں، بیٹی کا حق نہیں دیتا، بہن کا حق نہیں دیتا، باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، اپنے ہی باپ کا گریبان پکڑ لیتا ہوں، اپنی ہی ماں سے مقدمے لڑ رہا ہوں، اپنے ہی باپ کو عدالتوں میں گھسیٹ رہا ہوں، اور افسوس ہے میں پھر بھی کتنا بدنصیب ہوں کہ اپنے آپ کو غلام رسول کہہ رہا ہوں۔ میں خوش نصیب نہیں ہوں، میں بدنصیب ہوں۔ ہماری کچہریوں کے مناظر جا کر دیکھو، باپ بیٹے سے مقدمہ لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے مقدمہ لڑ رہا ہے، اور انصاف پسند جو انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں، افسوس ہے ان پر ایک لمحے کے لیے کبھی انہوں نے بھی نہیں کہا اور بیٹے بدنصیب باپ سے مقدمہ لڑنے آ گیا ہے تو۔ وہ بھی تاریخ پر تاریخ دے دیتے ہیں، پتہ ہو کر بھی تاریخ دے دیتے ہیں کہ یہ باپ بیٹے کا مقدمہ ہے۔ صاحبو تنہا ناروں کی طرف نہ آؤ، عملی زندگی کی طرف آؤ۔ جس رسول کے محفل تم سجا کر بیٹھے ہو، کیا اسی رسول نے نہیں فرمایا؟ حضرت انس آئے، اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ حضور اس کے بعد اور عمل کون سا اچھا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نماز کے بعد اگر اللہ کو سب سے اچھا کوئی عمل لگتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک ہے۔ نماز کے بعد حسن سلوک ہے، لیکن کیا کروں، محراب کے منبر کے وارثوں نے بھی آج قوم کو غلط راستے پر ڈال دیا۔ کوئی کہتا ہے میری جماعت کو چندہ دو، یہ سب سے افضل عمل ہے، نماز کے بعد میری مسجد کو چندہ دو، یہ افضل عمل ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے مدرسے کو پروان چڑھا دو، یہ سب سے اچھا افضل ہے عمل ہے۔ کوئی کیا کہانی سناتا ہے، کوئی کیا کہانی سناتا ہے۔ ارے ہم کہانیاں کیوں سنیں؟ ہم تاجدار مدینہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ عمل اچھا کون سا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا نماز کے بعد سب سے اچھا عمل، سب سے بہترین عمل، سب سے احسن عمل یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ تمہارے لباس سے ماں باپ کا لباس اچھا ہو، تمہارے کھانے سے ماں باپ کا کھانا اچھا ہو، تمہارے رہن سہن سے ماں باپ کا رہن سہن اچھا ہو۔ ارے تمہارے بیوی بچوں کے کپڑوں سے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اچھے ہوں، اور تمہارا لب و لہجہ ساری دنیا کے لیے جتنا بہترین ہو اس سے بہترین ماں باپ کے لیے ہو۔ میں پوچھتا ہوں جو نوجوان بیٹھے ہیں، آج تمہارے پیر سب گھر آ جائیں، کہتے ہو حضرت صاحب آئے ہیں، کہتے ہو حضرت صاحب آئے ہیں، کبھی کسی کو یہ بھی بتایا کہ 2 حضرت میرے گھر بھی رہتے ہیں؟ کبھی کسی کو یوں بھی بتایا کہ 2 حضرت میرے گھر بھی رہتے ہیں، اور ایک حضرت میری ماں ہے اور ایک حضرت میرا باپ ہے، میرا باپ ہے۔ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اور لوگوں نے اس کو عجیب رنگ دے رکھا ہے کہ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں جس نے میرے پاس آنا ہے پہلے میرے ماں باپ کے پاس سے ہو کر آئے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ سلطان العارفین نے یہ نہیں فرمایا، سلطان العارفین نے یہ فرمایا جس نے میرے پاس آنا ہے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے آئے۔ وہ جو ہے نا میرے ماں باپ سے مراد یہ نہیں ہے، میرے ماں باپ سے مراد یہ ہے میرے پاس اگر ماں باپ کو ناراض کر کے آؤ گے میرے پاس سے کچھ نہیں ملے گا، ہاں اپنے ماں باپ کو راضی کر کے آؤ، پھر حق بہو بھی تمہیں وہ دے گا جس کی تم تمنا لے کر آئے ہو۔ ہم نے کیا کہا؟ مائی باپ کے مزار سے پہلے ہو کر آؤ، نہیں، اپنے ماں باپ کے قدم پہلے چوم کر جاؤ۔ وہ رسول فرماتا ہے کہ نماز کے بعد سب سے بہترین عمل ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔
تمہارا لب و لہجہ دوستوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائی، میرے یار. اور ماں باپ کو کیا کہتے ہو؟ تم بڑے پرانے ہو گئے ہو، اب چپ رہا کرو، شکر کرو میری بیوی تمہیں روٹی پکا کر دیتی ہے. بھائی بد نصیبو، شکر کرو تیری بیوی روٹی پکا کر دیتی ہے. آج اگر تو اتنے قد سے کھڑا ہے تو یہ اس بابے اور مائی کا کمال ہے، اس کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج تو پورے قد سے کھڑا ہے. اور اگر ان کی دعائیں پیچھے نہ ہوتی تو دیکھتے تو کتنے قد سے کھڑا ہے، کتنے قد سے تو کھڑا ہے. خدا کی قسم، اولاد نافرمان نکلتی ہے، اس کے باوجود ماں باپ کتنے رحیم ہیں، وہ پھر بھی اس کی خیر مانگتے ہیں، نافرمانوں کی بھی خیر مانگتے ہیں، جو ان سے لڑتے ہیں وہ ان کی بھی خیر مانگتے ہیں. تو اسی رسول نے فرمایا، اسی رسول نے، حضرت ابو ہریرہ آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے میں نے حضرت انس کی روایت بیان کی ہے، اب دوسری روایت سنیے. حضور صحابی کا مزاج سمجھ کر جواب دیا کرتے تھے. ابو ہریرہ بھی آگے، اللہ کے رسول سب سے بہترین عمل کون ہے؟ حضرت انس کو کہا نماز وقت پر پڑھنا. ابو ہریرہ کوئی اور نظریہ لے کر آئے تھے. میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین عمل ہے اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا. اب یہاں جواب اور ہے، وہاں پہلے نماز تھا، یہاں رسول نے نماز کو پیچھے کر دیا، کہا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا. اب صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا ہوا؟ انس کو کہتے ہیں کہ نماز وقت پر پڑھنا، اور تو آپ کو کہتے ہیں کہ ماں باپ سے اس نے سلوک کرنا. ابو ہریرہ نے کہا آؤ میں تمہیں جوڑ کر بتا دیتا ہوں. رسول کا مقصد یہ تھا کہ ماں باپ راضی ہوں گے تو نماز قبول ہوگی، ماں باپ راضی نہیں تو نماز کہاں قبول ہوگی. لیکن افسوس، ہم نمازی بن جاتے ہیں، ہم حاجی بن جاتے ہیں، ہم مدینے کے زائر بن جاتے ہیں، ہم ایک بڑے انسان بن جاتے ہیں، لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم ایک اچھا بیٹا نہیں بن سکتے، ہم ایک فرمان بردار بیٹا نہیں بن سکتے. اور ہم ماں باپ کو دقیانوسی ذہن کا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ بابے ہو گئے، انہیں آج کی سائنس کا پتہ نہیں ہے، دنیا چاند پر جا رہی ہے. اور بد نصیب دنیا چاند سے آگے بھی چلی جائے، لیکن یاد رکھنا وہ اتنا بلند نہیں ہو سکتی جتنی ماں کے قدموں میں بیٹھنے سے بلندی ملتی ہے، جتنا باپ کے قدم چھونے سے بلندی ملتی ہے. کوئی سائنس کے ذریعے چاند سے بھی ہو کر آ جائے، وہ اتنا بلند نہیں ہو سکتا. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو اویس کرنی سے پوچھ لو، اویس کرنی سے پوچھ لو نا. میرے نبی مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے بٹن کھولتے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، کون کھڑا ہے؟ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، ابو ہریرہ ہیں، موسیٰ اشعری ہیں. میرے نبی نے بٹن کھولے، میرے نبی ناک کے نتنوں سے سونگھنے لگے، فرمایا کرن سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، فرمایا کرن سے مجھے خوشبو آ رہی ہے. اور یہ کرن کہاں ہے؟ یمن میں. کہا مجھے کرن سے خوشبو آ رہی ہے. اور بات اگر اتنی ہوتی تو میں کہتا یہ نبی کے نتنوں کا کمال تھا، لیکن میرے نبی نے فرمایا میری خوشبو کرن میں جا رہی ہے. صحابہ نے پوچھا حضور اتنا خوش نصیب کون؟ کہا میرا لاڈلا اویس کرنی. حضور کبھی آئے مدینے؟ جی نہیں. آپ کو دیکھا؟ جی نہیں دیکھا. زیارت کی؟ نہیں کی. کبھی یہاں بیٹھے آ کر؟ نہیں بیٹھے. کوئی نماز آپ کے پیچھے پڑھی؟ نہیں پڑھی. حضور ہم نمازی، ہم مقتدی، ہم زیارت کرنے والے، ہم آپ کے پیچھے ہر وقت کھڑے رہنے والے، آپ کے نام پر جنگیں لڑنے والے. حضور مکہ کی گلیوں سے لے کر مدینے تک آپ کے قدم سے قدم ملا کر ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ فرما رہے خوشبو ادھر جا رہی ہے. کہا بات سچی ہے تمہاری بھی، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں بات وہ بھی سچی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ماں کی خدمت میں بیٹھا ہے، ماں کی خدمت نے اس کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ وہ یمن میں بیٹھا ہے، لیکن اس کی خوشبو مدینے آ رہی ہے اور مدینے کی خوشبو یمن میں جا رہی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. علی المرتضیٰ کا درجہ کم ہے؟ جو حسنین کریمین کا بابا ہو اس کا درجہ کم ہے؟
جو فاطمہ الزہرا کا شور ہو اس کا درجہ کم ہے؟ جو جناب ابو طالب کا بیٹا ہو اس کا درجہ کم ہے؟ جو ہاشمی سید ہو اس کا درجہ کم ہے؟ جو فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہو اس کا درجہ کم ہے؟ جو حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ کا بھائی ہو اس کا درجہ کم ہے؟ لیکن سنو میرے نبی نے کیا فرمایا، ارے عمر ادھر آؤ۔ عمر حاضر ہوئے، فرمایا عمر جہاں کہیں بھی اویس تجھے ملے نا اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کر دے، میری امت کی بخشش کی دعا کر دے۔ میں پوچھتا ہوں دعا کروانی تھی تو علی سے کروا لیتے، حضرت عباس سے کرواتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس سے کروا لیتے، حضرت امیر حمزہ سے کرواتے تھے، فاطمہ الزہرا سے کروا لیتے، سیدہ زینب رقیہ اور ام کلثوم سے کروا لیتے، حسن و حسین سے کروا لیتے، حضرت محسن سے کروا لیتے۔ لیکن کیوں کہا؟ یہ دنیا والوں کو بتانا تھا کہ دنیا والوں جو ماں کا خادم بن کر بیٹا رہتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے کہ کہانی اس کی بخشش کی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ امت کو بخشوانے والا بن جاتا ہے، وہ امت کو بخشوانے والا بن جاتا ہے، اپنے بخشش کی بات نہیں رہتی، وہ تو امت کو بخشوانے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ فرمان اسی رسول کے ہیں جس رسول کی میلاد ہم کرتے ہیں۔ تو صاحبوں تنہا شمائل سے بات بھی نہیں بنے گی اور تنہا خصائل سے بات نہیں بنے گی، سیرت اور شمائل کو جوڑو گے تو میلاد مصطفیٰ بنے گا، اور یہ جوڑنا ہوگا۔ جتنی دیر تک نہیں جوڑو گے یہ نعرے کھوکھلے رہیں گے اور ان نعروں میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوگی جو صحابہ کے نعروں میں تاثیر تھی۔ اس لیے اپنی زندگیوں کا رخ موڑو، دنیا کی طرف سے چھوڑ کر مدینہ کی طرف اپنا رخ کر لو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔